رہو گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو گے تو سن لو طاقتور لوگوں، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ بہالو خون سڑکوں پہ میرے معصوم پٹھانوں کا، معصوم پنجابیوں کا، معصوم بلوچوں کا، معصوم سندھیوں کا، معصوم کشمیریوں کا، معصوم گلگت بلتستانیوں کا، مگر اتنا بتا دو تم کہ وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا؟ ادھر ستم کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک چھت کے نیچے جمع تھے، لیکن وہ مائنڈ سیٹ جو 78 سال سے پختونوں کا خون چوس رہا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو کبھی نہیں چاہتا کہ خیبر پختونخوا میں امن آئے، اس لیے انہوں نے بغیرتی کی لوگوں کو اٹھایا۔ ہماری پختون روایات ہے کہ جو جرگے کے لیے آ رہا ہو اور جرگے میں یا جرگے سے جاتے ہوئے ہم اپنے دشمن کو بھی نہیں اٹھاتے، لیکن انہوں نے ہمارے پختون روایات کی دھجیاں اڑا دی ہے کہ نہ میرا کپتان آپ لوگوں کے سامنے جھکا ہے، نہ کپتان کا یہ کھلاڑی تمہارے سامنے جھکے گا انشاءاللہ۔ کہ پختون کبھی جھکتا نہیں ہے، پختون کبھی ڈرتا نہیں ہے، پختون اپنے حق کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے اور لڑتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، لیکن سر نہیں جھکاتا الحمدللہ۔ عزیز ساتھیوں، پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تقریباً تمام عدالتوں کو یہ مفلوج کر چکے تھے، 27ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی۔ عدالتی احکامات کے باوجود مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ 9 مئی کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ سب سے زیادہ گرفتاریاں دیر لوور میں ہوئی تھی 9 مئی کے بعد۔ میں اس پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ پھر بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں۔ 9 مئی کو انہوں نے گولیاں چلائی، ہمیں شہید کیا۔ 26 نومبر کو انہوں نے گولیاں چلائی، ہمیں شہید کیا۔ کچھ دن پہلے مرید کے میں انہوں نے گولیاں چلائی، وہاں پر لوگوں کو شہید کیا۔ لیکن میرے پاکستانیوں یاد رکھنا کہ رزق میرے اللہ کے ساتھ ہے، عزت میرے اللہ کے ساتھ ہے، زندگی اور موت میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ تو پھر ہم ڈرے کیوں ڈرے؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، کھڑے رہو گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو گے تو سن لو طاقتور لوگوں، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کل شادی پر ڈرون اٹیک کیا ضلع میں، اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا۔ یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے، یہ کرائم ہے۔ آپ لوگ بدمعاشی کر رہے ہو، آپ لوگ میرے معصوم لوگوں کا خون چوس رہے ہو۔ آپ لوگوں نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے، اگر میں آپ کے درمیان رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گا، لیکن اگر میں آپ کے درمیان نہیں رہا تو آپ وعدہ کریں، آپ لا الہ الا اللہ میں ایمان رکھنے والے ہیں، آپ ان کے سامنے نہیں جھکیں گے، کھڑے رہو گے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ بیٹھے ہوئے ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز، تحصیل چیئرمین اور سب سے بڑھ کر میرے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں، عمران خان کے سپاہیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج انتہائی خوشی ہے، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ لائف سے دیر آتا جاتا ہوں، یہاں پر کنونشنز اور پروگرامز کرتا آیا ہوں، لیکن الحمدللہ
دیر نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا اور دیر کپتان کا تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج سے کچھ دن پہلے آپ سب کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک امن جرگہ ہوا جس میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے، ہمارے سول سوسائٹیز کے لوگوں نے، صحافیوں نے، قبائلی مشران نے، پختون مشران نے، ہر مکتبہ فکر سے لوگوں نے وہاں پر شرکت کی اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہم خیبر پختونخوا کی سرزمین پر صرف اور صرف امن چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی ہمارا وہ جرگہ ختم ہوا، جرگے سے باہر ہمارے کچھ مہمان جا رہے تھے، لیکن پاکستان پر قابض ظالموں نے ہمارے ان مہمانوں کو اغوا کر دیا جو ابھی تک لاپتہ ہے۔ میرے پختونوں، یاد رکھنا کہ آپ کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ خیبر پختونخوا میں امن چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو یہ خود ساختہ دہشت گردی ہے، اس سے تنگ ہے، بند کمروں کے فیصلوں سے تنگ ہے، بند کمروں کے فیصلے جو ہم پر مسلسل مسلط ہوتے آئے ہیں ان سے تنگ ہے۔ اس لیے تمام لوگ اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک چھت کے نیچے جمع تھے، لیکن وہ مائنڈ سیٹ جو 78 سال سے پختونوں کا خون چوس رہا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو کبھی نہیں چاہتا کہ خیبر پختونخوا میں امن آئے، انہوں نے ان لوگوں کو اٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ دہشت گردی خود ساختہ ہے، یہاں پر امن ان کی مرضی سے نہیں آ رہا۔ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ پختون ایمان اتحاد سے ایک ساتھ رہے، اس لیے انہوں نے بغیرتی کی لوگوں کو اٹھایا۔ ہماری پختون روایات ہے کہ جو جرگے کے لیے آ رہا ہو اور جرگے میں یا جرگے سے جاتے ہوئے ہم اپنے دشمن کو بھی نہیں اٹھاتے، لیکن انہوں نے ہمارے پختون روایات کی دھجیاں اڑا دی ہے۔ میں نے پرسوں بھی پیغام دیا تھا، آج بھی پیغام دے رہا ہوں کہ جس دن سے میرا نام اناؤنس ہوا ہے ان میں کلبلی مچی ہوئی ہے، یہ جو ہے مجھ سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کے پیر کانپ رہے ہیں، اس لیے بار بار میرے خلاف پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور گھٹیا الزامات بھی لگاتے ہیں۔ لیکن میں آج واضح بتا دوں کہ نہ میرا کپتان آپ لوگوں کے سامنے جھکا ہے، نہ کپتان کا یہ کھلاڑی تمہارے سامنے جھکے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو ہمارے امن کو تباہ کر رہا ہے وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، جو ہمارے درمیان نفرت کی بیج بو رہا ہے وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، جو یہاں پر پختون روایات کا قتل عام کر رہا ہے وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، جو یہاں مذہبی اقدار کا خیال نہیں رکھ رہا وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے۔ اور یہ بات ہمارے دشمنوں کو پتا ہے کہ پختون کبھی جھکتا نہیں ہے، پختون کبھی ڈرتا نہیں ہے، پختون اپنے حق کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے اور لڑتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، لیکن سر نہیں جھکاتا الحمدللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، پاکستان میں جب 20ویں آئینی ترمیم کے بعد تقریباً تمام عدالتوں کو یہ مفلوج کر چکے تھے، 27ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی، عدالتی احکامات کے باوجود
مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا. 9 مئی کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ سب سے زیادہ گرفتاریاں دیر لوور میں ہوئی تھی 9 مئی کے بعد. میں اس پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ پھر بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں. 9 مئی کو انہوں نے گولیاں چلائی, ہمیں شہید کیا. 26 نومبر کو انہوں نے گولیاں چلائی, ہمیں شہید کیا. کچھ دن پہلے مرید کے میں انہوں نے گولیاں چلائی, وہاں پر لوگوں کو شہید کیا. لیکن میرے پاکستانیوں یاد رکھنا کہ رزق میرے اللہ کے ساتھ ہے, عزت میرے اللہ کے ساتھ ہے, زندگی اور موت میرے اللہ کے ساتھ ہے. تو پھر ہم ڈرے کیوں ڈرے؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے, کھڑے رہو گے, عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو گے. تو سن لو طاقتور لوگوں, آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ادھر ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزمائے, ہم فکر آزمائے, ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کھڑے رہیں گے اپنے لیڈر اپنے قائد کے ساتھ. میرے عزیز ساتھیوں, ہم انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا آپ لوگوں کو, میں آگے ہوں گا آپ میرے پیچھے. میرے عزیز ساتھیوں, کچھ لوگ کچھ مائنڈ سیٹ جو 78 سال سے خیبر میرے عزیز ساتھیوں, ایک مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کو ہمیشہ حقیر سمجھتا ہے, جنہوں نے ہمیشہ خیبر پختونخوا سے لیبارٹری بنائی ہوئی تھی, جو ہمیشہ یہاں پر لوگوں کو بھیڑ بکریاں اور کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. کبھی یہ ملٹری آپریشن کرتے ہیں, کبھی ڈرونز گراتے ہیں, کبھی مارٹر گولے گراتے ہیں, کبھی جو ہے یہ جیٹ طیاروں سے بمباری کرتے ہیں. ہمارے ایک ایک گھر سے 21 لوگ شہید ہوتے ہیں. ہمارے ایک ایک گھر سے 15 20 لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہے رک رہے نہیں ہیں, مزید آگے جا رہے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں کہ جو 9 مئی کو بھی کیا, 26 نومبر کو بھی کیا, مرید کے میں بھی کیا, میرے قبائلی اضلاع میں بھی کر رہے ہو, میرے خیبر پختونخوا میں بھی کر رہے ہو. لیکن اتنا تو بتا دو کہ بہالو خون سڑکوں پہ میرے معصوم پٹھانوں کا, معصوم پنجابیوں کا, معصوم بلوچوں کا, معصوم سندھیوں کا, معصوم کشمیریوں کا, معصوم گلگت بلتستانیوں کا. مگر اتنا بتا دو تم کہ وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں, یہ کولیٹرل ڈیمیج جس پر یہ معافی بھی نہیں مانگتے اور الٹا کہتے ہیں کہ اتنے دہشت گرد مارے گئے, اور اتنے کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا. صرف اور صرف جو ہے 21 لوگوں کو انہوں نے تیرا میں مارٹر گولوں سے شہید کیا, اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا. انہوں نے کل شادی پر ڈرون اٹیک کیا تیرا میں, اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا. یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے, یہ کرائم ہے. آپ لوگ بدماشی کر رہے ہو, آپ لوگ میرے معصوم لوگوں کا خون چوس رہے ہو. یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوتا, تم انٹینشنلی میرے لوگوں کا خون چوس رہے ہو. لیکن انشاءاللہ تعالی میں اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں توڑا رہا یا زیادہ رہا, لیکن جب تک میرے بدن میں خون کا آخری قطرہ ہے میں آپ کے لیے لڑوں گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں, آخری بات, آخر میں
पख्तूनों 78 साल से जो माइंड सेट कबाइलियों को पाकिस्तानी ही नहीं समझ रहा था, इमरान खान ने मेरा नाम देकर उस माइंड सेट को चैलेंज किया है। वो माइंड सेट जो हमें पाकिस्तानी नहीं समझ रहा था, मेरे पख्तूनों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वज़ीर आला बना दिया है इमरान खान की मदद से, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अजीज साथियों, उस माइंड सेट को मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा लीडर भी चैलेंज कर रहा है। आप लोगों ने मुझसे वादा करना है, अगर मैं आपके दरमियान रहा तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। लेकिन अगर मैं आपके दरमियान नहीं रहा तो आप वादा करें, आप ला इलाहा इल्लल्लाह में ईमान रखने वाले हैं, आप इनके सामने नहीं झुकेंगे, खड़े रहोगे ईमान के साथ, यकीन के साथ, इमरान खान के साथ।